بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کے راستہ کے پیارے دوستوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں تو ان کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک جماعت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نماز پڑھاتے ہیں۔ پھر جب آسمانوں پر تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں بھی حضرت انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا تھا، پھر ان کو چھٹے آسمان پر پایا اور انہوں نے کہہ سن کر بار بار بارگاہ خداوندی میں بھیج کر 50 نمازوں کی 5 نمازیں کرائیں۔ جن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ابھی نہیں ہوئی۔ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور ایک عرصہ زندہ رہ کر وفات پائیں گے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں اسی دنیاوی زندگی میں تھے جو صحابی ہونے کی شرط ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اس وقت برزخی زندگی میں تھے۔ جب شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وادی کے متعلق دریافت کیا کہ یہ کون سی وادی ہے؟ حاضرین نے جواب دیا کہ یہ وادی ارزق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ یہ فرما کر ان کا رنگ اور بالوں کی کیفیت کچھ بیان فرمائی اور فرمایا اس حال میں نظر آ رہے ہیں کہ اپنی دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں دیے ہوئے ہیں اور اپنے رب کے نام کا تلبیہ زور زور سے پڑھتے ہوئے اسی وادی سے گزر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اور آگے چلے حتیٰ کہ ایک وادی آئی۔ اس کے متعلق فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سی وادی ہے؟ حاضرین نے جواب دیا کہ یہ وادی عرشہ ہے، یا بجائے عرشہ کے لفظ کہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گویا میں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ سرخ اونٹنی پر سوار ہیں اور ان کے جسم پر اون کا جبہ ہے اور ان کی اونٹنی کی لگام درخت کی چھال ہے۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ اس مبارک حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کو بحالت بیداری تلبیہ پڑھتے ہوئے دیکھا۔ معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات برزخیہ اس قدر اکمل اور اس قدر رفیع ہے کہ اس دنیا میں تشریف لا سکتے ہیں اور مناسک حج ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے ان اشعار میں لکھا ہے، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات کا ایسا مسئلہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، کسی کو اس میں اختلاف نہیں، اور یہ حیات جسمانی ہے جیسا کہ دنیا میں تھی۔ ان کی زندگی روحانی اور مانوی نہ سمجھی جائے۔ برزخی زندگی اس دنیا کی زندگی سے بہت مختلف ہے اور عجیب بھی ہے۔ وہاں کے حالات یہاں کے حالات پر قیاس نہیں کیے جا سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے، پس جو بھلائی تمہاری طرف سے پیش کی جائے گی جسے میں دیکھوں گا تو اس پر اللہ کی تعریف کروں گا، اور جو کوئی برائی دیکھوں گا جو تمہاری طرف سے پیش کی جائے گی تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ
اور ٹویٹر پر شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے تو وہ بھی اس قرآنی سورت کو اپنے معمول میں شامل کر کے اپنے معاملات کا حل پا سکیں۔ اور مزید یہ کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اور روزانہ ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز ریگولر ملتی رہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔